میں نے انہیں بتایا کہ میں میس کمیونیکیشن کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، تو مجھے کہتے یعنی تو ناچا بنے گا. تو جناب آگ بگولا ہو گئے. اوکاڑا کی اسکولنگ، کالج، یونیورسٹی؟ اسکولنگ اوکاڑا سے، کالج اوکاڑا سے، یونیورسٹی لاہور سے. لاہور سے. اور اس کے بعد پھر صحافت میں آنا پری پلانڈ تھا یا زندگی میں؟ اچانک مجھے نہیں، ویسے آج تک مجھے یہ بات نا ایک متھ لگتی کہ کوئی بھی شخص یہ کہے کہ اس نے پلان کر کے کچھ کیا ہے. آئی ڈونٹ نو، پلان کر کے تو میرے خیال سے ایک دن نہیں گزرتا. حضرت علی کا کال ہے، کوٹڈ انکوٹڈ، کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے اور بننے سے رب کو پہچانا ہے. تو پلان کر کے مجھے نہیں لگتا کبھی بھی کچھ ہوتا ہے. ہاں کچھ پرسنٹیج ہو جاتا ہے. ہم کہ ہم ایسا کریں گے تو نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آئی واز اے پرسن جو بائی چوائس جرنلزم میں نہیں آیا تھا. The problem is with mathematics. I am very poor in calculations. تو میتھمیٹکس سے جان چھڑوانے کے لیے جب میں یونیورسٹی میں آیا تو مجھے یاد ہے دیٹ از اے پرائیویٹ یونیورسٹی، آئی مسٹ سے سپیریئر. میرا ایکچولی ایڈمیشن ہوا تھا لنڈن میٹروپولیٹن یونیورسٹی لنڈن میں. تو ہم دو ہی بھائی تھے، بڑے بھائی پہلے لنڈن میں تھے، تو میں یہاں پر تھا. گھر والے چاہ رہے تھے کہ آپ بھی جائیں؟ نہیں، وہ نہیں چاہ رہے تھے ایکچولی، لیکن وہ میرا دل رکھنے کے لیے وہ چاہ رہے تھے کہ چلو ہاں ٹھیک ہے. لیکن جب وہ چیزیں تھوڑی سی ڈریگ ہو گئیں، چیزیں نہیں اس طریقے سے چل سکیں، تو اس وقت ایڈمیشنز نکل چکے ہوئے تھے پنجاب یونیورسٹی کے بھی، باقی اداروں کے بھی. تو پرائیویٹ یونیورسٹیز میں میں سپیریئر گیا، ملٹیپل پرائیویٹ یونیورسٹیز میں گیا. تو سپیریئر میں جا کر مجھے یاد ہے کہ حارث صاحب واز سٹنگ دیئر، مجھے ابھی بھی اللہ اس کو خوش رکھے. انہوں نے کہا جی کہ کس ڈومین میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جس میں میتھمیٹکس نہ ہو. کچھ بھی چلے گا. ہاں کچھ بھی چلے گا، بس میتھس نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے مجھے فرسٹلی جو پریفر کیا دیٹ واز ایویشن مینجمنٹ. تو میں نے ان سے پوچھا جی یہ ایویشن کیا ہوتی ہے، پوری ڈیٹیل بتائیں. انہوں نے بتایا جی وہ جہاز شاز اڑائیں گے، پائلٹ شائلٹ بن سکتے ہیں، ایئرپورٹ مینجمنٹ ہو سکتی ہے، ایئر لائن مینجمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس میں اسٹیٹس ہوگی. تو میں نے کہا اسٹیٹس تو میتھس کی بہن ہے. ہاں تو کہانی تو وہیں کھڑی ہے جس میں بالکل بھی میتھمیٹکس نہ ہو. تو پھر انہوں نے بتایا کہ آپ کو میس کمیونیکیشن کر لینا چاہیے. میں نے کہا زندہ باد، تھینک یو، ڈن. تو ایڈمیشن لیا، واپس چلے گئے. تو مجھے یاد ہے کہ میں کلمہ چوک کیمپس کے گیٹ پہ کھڑا ہوا تھا اینڈ آئی میڈ دا کال ٹو مائی بابا، اور میں نے انہیں کہا کہ جی میں نے اس طرح ایڈمیشن لے لیا. صحافی بننے جا رہا ہوں. نہیں، میں نے انہیں بتایا جی میں میس کمیونیکیشن کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. تو مجھے کہتے یعنی تو ناچا بنے گا. تو ابا جی تو اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وہ تو جناب آگ بگولا ہو گئے. اچھا، ناراض ہو گئے کہ تو ناچا بننا ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے. تو پھر میں نے کال کی اپنے بڑے بھائی کو. ابا جی کی نظر میں اور فیملی میں آپ کے گھر میں صحافت کو نہیں، اٹ واز ناٹ اباؤٹ جرنلزم، آئی واز گوئنگ فار میس کمیونیکیشن، جس کی ایک ڈومین ایکٹنگ بھی تھی. تو انہوں نے ان کو سائیکولوجیکلی وہ ڈومین زیادہ جو ہے وہ ان کو لگا کہ شاید یہ ادھر جانا چاہ رہے ہیں. تو میں نے پھر بھائی سے رابطہ کیا. میں نے انہوں نے کہا کہ، اور وہ بھائی اللہ انہیں سلامت رکھے، وہ میرے مشکل وقت میں ہمیشہ کام آتے ہیں. تو انہوں نے پھر ابا کو کاؤنسلنگ کی. انہوں نے کہا ابا جی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ یہ. تو چونکہ پولیٹیکل فیملی تھی تو بعد میں پھر بات ہوئی تو ابا نے کہا یعنی صحافی جڑے انٹرویو لینا ہے کھڑے ہوتے ہیں یہ وہ. تو اب ابا کا یہ ایکسپیرینس بھی تھا کہ لوگ ملٹیپل ٹائمز انٹرویوز لینے کے لیے، اس ٹائم اخبار کا زمانہ جو ہے وہ اپنے بالکل دیٹ واز اے ڈائنگ میڈیم. تو لیکن انہوں نے اخبار کے جرنلسٹ دیکھے ہوئے تھے، لیکن میرا کریئر کا آغاز اخبار سے ہوا. تو اب پرابلم واز کہ ان کے پاس جو لوگ ملنے ملانے والے، جو لوگ آنے والے، خبریں لگانے والے ہمارے بھائی تھے، میرے لیے قابل احترام ہے. ان کا ایک پرابلم تھا کہ وہ چائے پہ بھی معاملہ خراب کر لیتے تھے. تو ان کے مائنڈ میں وہ چیز تھی، تو وہ بہت مشکل ہوئی. لیکن ود ان 2 or 3 days جو ہے اس کے ڈسریسٹ کے بعد چیزیں ٹھیک ہو گئی تھیں الحمدللہ. میرے ابا کی سپورٹ مجھے ہمیشہ رہی. ایون میں آئی بلیو کہ ان کی دعائیں جو ہیں اس وقت بھی سپورٹ کی صورت میں میرے ساتھ ہوتی ہیں.